تو کچھ لوگ جو ہیں وہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچے کو ہم نے کیا سکھانا ہے یہ ہم نے پہلے سیکھنا ہے. ماں باپ کی اگر تربیت نہیں ہوگی تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچوں کو چیمپئن کیسے بنائیں گے؟ پہلے ماں باپ چیمپئن بنیں گے، پھر بچوں کے اندر چیمپئن جو سوچ ہے وہ پیدا کریں گے، چیمپئن خیال پیدا کریں گے. تو بچوں کے اندر کریٹو انٹیلیجنس کیسے آئے گی، پرابلم سالونگ کیسے آئے گی، کمیونیکیشن ڈیولپ کیسے ہوگی، اسکل کیسے ڈیولپ ہوگی، ان کے اندر شیئرنگ کا جو جذبہ ہے، مل بانٹ کر کھانے کا، وہ کیسے پیدا ہوگا، ان کے اندر جو ہے وہ دوسروں کی کیئر کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، ان کے اندر جو ہے وہ ریسپیکٹ کیا ایلیمنٹ کیسے پیدا ہوگا. تو یہ جو ابتدائی 5 سال ہیں، اس میں ہمیں بچوں کی تربیت سیکھنی بھی ہے، خود بھی سیکھنی ہے، پھر اس کے مطابق انہیں تربیت کرنی بھی ہے. چونکہ یہ پہلے 5 سال زندگی میں جو کچھ وہ کرے گا اس کی 90% بنیاد ہے، تو ہم بنیاد ہی خراب کر دیتے ہیں. جب ہم بنیاد ہی خراب کر دیتے ہیں، اس پہ بعد میں عمارت ہی خراب کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے، یہ ریسپیکٹ نہیں کرتا، یہ بچہ 15 سال کا ہو گیا، اس میں اچھی عادات نہیں ہے، اس میں ڈسپلن نہیں ہے، اس میں نظم و ضبط نہیں ہے، اس میں کمیونیکیشن نہیں ہے، اس میں یہ شرمیلا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اس کے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اس کے اندر کیئر کا ایلیمنٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ڈے 1 سے ان بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت تھی. ہم ان کی تعلیم کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ABC آ جائے، ان کو 1 2 3 آ جائے، لیکن ہم ان کی تربیت کی فکر بہت کم کر رہے ہوتے ہیں. تو تعلیم بھی بڑی اہم ہے، تربیت بھی بڑی اہم ہے. یہ ایک ہی گاڑی کے جو پہیے ہیں، اور تعلیم پہ بھی فوکس بھرپور کرنا ہے، تربیت پہ بھی بھرپور فوکس کرنا ہے. بچے کو پرابلم سالونگ بھی سکھانی ہے، اسے انڈیپینڈنس بھی سکھانی ہے، اسے چیزوں کو خود کرنا بھی آنا چاہیے، اس کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر شوق بھی پیدا ہونا چاہیے. وہ غلطیاں کرے گا چھوٹا بچہ، کوئی بات نہیں، غلطیوں سے سیکھ لے گا، ناکامی کو ایمبریس کرے گا، ناکامی سے ڈرے گا نہیں، بلکہ کوئی بات نہیں، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی، نو میٹر، دوبارہ سے ٹھیک کر لے گا، دوبارہ سے بہتر کر لے گا. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کچھ غلط کرتا ہے اور ہم اس کی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، تو اس کو لگتا ہے یہ ناکامی کو بڑی بری چیز ہے، اس سے تو جیسے ہی ہوگی تو مجھے ماں باپ سے ڈانٹ پڑے گی، تو وہ پھر ناکامی سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر ناکامی کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ ناکامی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. جو رکاوٹیں ہیں وہ انسان کو نئی سمت دیتے ہیں، وہ اس کا سوچنے کا انداز بدلتے ہیں، اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتے ہیں. وہ جو ناکامی ہوتی ہے، ایڈورس ٹائمز ہوتے ہیں، مشکل لمحے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں نا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو وہ جو مشکل وقت ہے وہ گزارے گا، اس کے اندر سر اٹھا کر چلے گا، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے ہمت اور ولولے کو برقرار رکھے گا، تھکے گا نہیں، ہارے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، بلکہ سوچے گا میں کیا اس پریشانی کے لمحے میں کر سکتا ہوں. تو پھر ساری زندگی جو بھی پریشانیاں آئیں گی ان کا بھی مقابلہ کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جائے گی، ان کو بھی وہ سامنا کرے گا ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ. لیکن اگر اس کے اندر یہ ہم نے ڈیولپ نہیں کیا تو وہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے، آپ سنتے نہیں اخباروں میں، پیپروں میں نمبر کم آئے، بچے نے خودکشی کر لی، گھر میں کسی نے برا بلا کہا، اس نے خودکشی کر لی، کسی عزیز نے کو تنقید کر دی، وہ بچہ جو ہے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. تو یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تربیت کے جو بنیادی پہلو ہیں ان سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں. ہم بچوں سے جو گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس گفتگو کا بھی بچوں پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. جو آپ بچے کو کہتے ہیں ویسا ہی بچہ کچھ عرصے کے بعد بن جاتا ہے. آپ بچے کو کہتے ہیں یو آر چیمپئن، یو کین ڈو اٹ، یو آر دا بیسٹ، یو آر اے لیڈر، یو آر اے ونر، کچھ سالوں کے بعد بچہ وہی بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں تم نکمے ہو، یو آر ڈل، یو آر اسٹوپڈ، یو آر ایڈیٹ، کچھ سالوں کے بعد بچہ ایڈیٹ، اسٹوپڈ، بیوقوف وہی بننا شروع ہو جاتا ہے. تو جو لینگویج ہم یوز کرتے ہیں بچوں کے لیے، وہ یا انہیں چیمپئن بنا رہی ہے، ونر بنا رہی ہے، یا لوزر بنا رہی ہے.
یا ان میں ہمت پیدا کر رہی ہے یا ان کو بے ہمت کر رہی ہے, یا ان کا حوصلہ بلند کر رہی ہے یا وہ ہماری گفتگو, وہ ہمارے الفاظ کا استعمال ان کا حوصلہ پست کر رہی ہے. کلام صاحب کیا خیال ہے یہ جو میں نے کہا ہے کہ ہماری گفتگو کا بچوں پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے, اس پہ ذرا آپ کامنٹ کیجیے. جی سر, یہ ہم لوگ اکثر ماں باپ سے سنتے رہتے ہیں یہ مثبت اور منفی الفاظ ہیں, تو اکثر ماں باپ ہے اپنے بچوں کو, بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مثبت انداز میں نہیں بیٹا تم شاباش, یو کین ڈو اٹ, یو آر چیمپئن, یا جو مثبت الفاظ وہ استعمال نہیں کرتے, وہ بولتے ہی نہیں ہیں. ایک سرے سے زیادہ سے 50% کہہ لیں یا 75% ماں باپ کہہ لیں, وہ تعریف نہیں کرتے. جب تعریف تو کرتے نہیں, لیکن جیسے کوئی غلطیاں کی اس پہ تنقید برسا دیتے ہیں, تو اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. کیونکہ میں جب چھوٹا تھا تو میرا موسا جو تھا, تو میں بچپن میں ایک دن میں اس کے گھر پہنچ گیا, صبح پہنچ گیا گھر, تو اس نے کہا کہ میری ماں سے کہ دیکھو یہ بچہ تمہارا ایک دن بہت بڑا یہ کرے گا, بہت ہمت ہے اس کے پاس, یہ بہت بڑا نام کرے گا. تو اس طریقے سے وہ ہمیشہ مجھے یہ بات بیٹھ گیا, میں چیمپئن ہوں, میں چیمپئن ہوں, میں کچھ بڑا کام کروں گا. تو بچوں کے اندر جو بچپن میں جیسے کوئی اچھی بڑی بات ڈال دیا جائے, جیسے اس نے کہا تھا کہ میری ماں کو نام لے کر یہ لڑکا بڑا ہوشیار ہو جائے گا, جیسے ہوتا ہے نا, اس نے کہا تھا یہ لڑکا بڑا ہوشیار ہو جائے گا. کم سے کم آج 25 سال پہلے, 26 سال پہلے, جیسے میں 7-8 سال کا تھا. تو وہ چیز مجھے ہمیشہ یاد آتے رہتا ہے. مطلب تو ماں باپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو نگیٹو, جیسے بد دعائیں دینا, مائیں سب بد دعا دیتی ہیں, گالیاں دیتی ہیں, طرح طرح کی چیزیں دیتی ہے, تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیشہ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں دو باتوں کا, کہ ہم جو بات اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں یا تو یہ پازیٹیو ہے نگیٹو ہے. اگر نگیٹو ہے ہمیں ریموو کر دینا, اگر پازیٹیو ہے تو بہتر ہے. ویل ڈن. یعنی یہ بڑی خوبصورت بات کی عبد الکلام صاحب نے کہ ہم دو طرح کے الفاظ اپنے بچوں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بچے کے پیپر میں نمبر کم آ گئے, کسی سبجیکٹ میں نمبر اچھے نہیں آئے, امتحان میں نمبر اچھے نہیں آئے, کوئی بات نہیں, اس کو کرٹیسائز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم عام طور پہ تنقید جو ہے وہ زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں پر, اور ہم جو ہے وہ تنقیدی پہلو ہمارے اندر زیادہ آ جاتا ہے. ہم بچے کو برا بھلا بہت زیادہ کہتے ہیں اور تعریف بہت تھوڑی کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تنقید تھوڑی کرنی ہے اور ہم نے تعریف زیادہ کرنی ہے. آج سے آنورڈز آپ اپنے بچے کو کہا کریں آپ بہترین ہیں, آپ قابل ہیں, آپ لیڈر ہیں, آپ چیمپئن ہیں, آپ انشاءاللہ زبردست کام کریں گے, آپ نیک بنیں گے, آپ اعلیٰ مقصد زندگی میں اپنائیں گے, آپ اپنے ملک کے لیے, قوم کے لیے, ملت کے لیے, امت کے لیے, دنیا کے لیے بہترین زبردست اعلیٰ کام کریں گے. آپ روزانہ اگر آپ اپنے بچے کو کہا کریں یو آر چیمپئن, یو آر دا بیسٹ, یو آر چیمپئن, یو آر دا بیسٹ, یو کین ڈو اٹ, یو ول ڈو اٹ, یو آر لیڈر, یو آر جینیس, یو آر ٹیلنٹڈ, یو آر کیپیبل, اگر آپ ماں باپ یہ عادت اپنا لیں گے, آپ دیکھیے گا اس کے کتنے مثبت اثرات بچوں پر ہوتے ہیں. بچے کے نتائج اچھے نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, اسے آپ اچھے انداز سے, بھلے انداز سے اسے بتائیے کہ بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے چیزوں کو اہمیت دینی ہے, آپ نے احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنا ہے. لیکن اگر غصے سے, گالیاں دے کر, برا بھلا کہہ کر, بد دعائیں دے کر آپ کریں گے, وہ بچے کی اگلے امتحان میں کارکردگی اس سے بھی بری ہو جائے گی, اور اگلے امتحان میں اس سے بھی بری, اور پھر پڑھائی سے اس کا دل اکتا جائے گا, پھر وہ کہے گا پڑھائی کوئی بری چیز ہے, اس کو پڑھائی سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی, اور پھر اس کی زندگی ساری کی ساری خراب ہو جائے گی. تو وہ جو اس نے زندگی میں یہ ساری چیزیں کی, اس میں سب سے اہم کردار ماں باپ کا تھا, پیرنٹس کا تھا. اگر آپ کہتے کوئی بات نہیں بیٹا, اس دفعہ آپ کے نمبر اچھے نہیں آئے, نیکسٹ ٹائم آپ اچھے مارکس لے لیں گے, اس مضمون میں آپ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن ان 2 مضامین میں آپ نے اچھا کام کیا, اچھے مارکس لیے, اچھے گریڈز لیے, اچھی پرسنٹیجز لیے, اس کا مطلب آپ ہیں لائق. کیونکہ اگر ان 2 سبجیکٹس میں آپ نے نمبر نہ لیے ہوتے اچھے تو پھر ہوتا, لیکن ان 2 میں لیے, اس ایک میں لیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر قابلیت ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہ
سبجیکٹس جن کے اندر اچھے مارکس نہیں ہیں, اچھی پرفارمنس نہیں ہے, اچھی کارکردگی نہیں ہے, ان پیپرز میں آپ نے پڑھا نہیں, صحیح توجہ نہیں دی, لیکن کوئی بات نہیں, آپ اگلے پیپروں میں اس میں بہتر پرفارم کریں, آپ جو ہے وہ بہتر توجہ دیں, آپ بہتر محنت کریں, تو آپ کی پرفارمنس بیسٹ ہو جائے گی, اچھی ہو جائے گی, بھلی ہو جائے گی, زبردست ہو جائے گی.